الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام میری عزیز دینی بہنوں، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے چین، سکون، اطمینان ملے. مرد بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتی ہے، جوان بھی چاہتا ہے، بوڑھا بھی چاہتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں چین سے رہوں، میرے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو. میرا گھر، ہر مرد اور عورت یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں چین، سکون ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ہر طرف سب کے مسکرانے کا ماحول ہو، بے چینی نہ ہو، بے اطمینانی نہ ہو، ہر ایک کے دل میں دوسرے کا احترام ہو، ہر چھوٹا بڑے کا اکرام، اور ہر بوڑھا ہر چھوٹے پر شفقت کرنے والا ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت کا نمونہ بنے، میرا گھر جہنم کا نمونہ بننے کے بجائے جنت کا نمونہ بنے. لیکن میری عزیز دینی بہنوں، گھر کو جنت کا نمونہ بنانے میں صرف مرد اکیلے کی دینداری کافی نہیں ہے. ایک عورت کا دینی مزاج پر آنا اور ایک عورت کا دینی مزاج کے ساتھ اپنے گھر کے ایک ایک ممبر کی تربیت کرنے پر موقوف ہے. مرد اللہ کا ولی ہے، وقت کا جنید بغدادی ہے، وقت کا بایزید بستامی ہے، لیکن گھر میں آنے والی عورت کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے. گھر میں آنے والی عورت بے دین ہے، گھر میں آنے والی عورت فیشن پرست ہے، گھر میں آنے والی عورت کی زبان پر لگام نہیں ہے، گھر پر آنے والی عورت کی آنکھوں پر لگام نہیں ہے، اس کے دل میں اپنے بڑوں کا اکرام نہیں ہے، اس کے دل میں بوڑھوں پر شفقت نہیں ہے، اس کے دل میں محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیار نہیں ہے. فرمایا ایسی عورت کے ہوتے ہوئے وقت کے جنید بغدادی کو بھی گھر میں چین نہیں ملے گا. بھلے وہ وقت کا جنید بغدادی ہے، لیکن اس کے چین لینے کے لیے ضروری ہے کہ بھلے اس کے گھر کے اندر میں عورت دکھنے کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو، بڑی بدصورت ہو، رنگ کی بیچاری سانولی اور کالی ہو، لیکن اس کی زندگی کے اگر اخلاق عمدہ ہے، اس کی زبان میں شیرینی ہے، اس کے آنکھوں میں حیا کا سرما ہے، اس کے دل میں شوہر کا ادب اور احترام ہے، اس کے دل میں شوہر کی کمائی کی قدر ہے، اس کے دل میں شوہر کمانے کے لیے جاتا ہے اس کا احترام اور اس کی قدر ہے، اس کے دل میں اپنے پیٹ میں بننے والے بچے کی قدر ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے والے بچے کو کس طرح ڈھالنا، کیسے اس کی تربیت کرنا، وہ نالج لی ہوئی ہے. تو بھلے اس خوبصورت مرد کے گھر میں ایسی بدصورت عورت کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی زبان میں شیرینی ہے، اللہ ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے سے گھروں میں پیدا ہونے والی اولاد مستقبل کے تعلق سے وقت کے مولی عمر پیدا فرمائیں گے، ولی الیاس گھروں میں پیدا ہوں گے، مولانا منظور نعمانی جیسے پیدا ہوں گے، علامہ یوسف دلوری جیسے پیدا ہوں گے. فرمایا یہ اس وقت پیدا ہوا کرتے ہیں جبکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی زندگی میں بھی دین ہو. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور ہمیں جہالت کے نقشے سے نکالے. ہم نے دین اس کو سمجھ لیا ہے کہ صرف گول چادر والا کرتا پہن لیا جائے.
فرمایا ہم نے دین اس کو سمجھ لیا ہے کہ گول برقع پہن لیا جائے، ہم نے دین اس کو سمجھ لیا ہے کہ نماز کا وقت ہونے پر 2-4 رکعتیں پڑھ لے۔ فرمایا یہ دین کا ایک معمولی حصہ ہے، اصل تو دین یہ ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، فرمایا عمر لائق ہونے سے لے کر موت تک، ہر عورت کی زندگی میں یہ کوشش ہو کہ اس کی زبان کا ہر بول ایسا ہو جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہو، اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ ایسا ہو کہ وہ شوہر جو ٹوٹا ہوا ہے اس کا دل اپنی بیوی کے ساتھ جڑ جائے، اور اس کے پیار کے جملوں کو دیکھ کر بچہ اپنے ماں کو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ماں آپ کے پیار بھرے جملے مجھے بازاروں میں بھی یاد آتے ہیں، اور میری ماں کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ بڑے پیارے جملے ہوتے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ آج مردوں کے اللہ کے راستے میں جانے کی شکلیں بہت ہیں، مردوں کے دین پر آنے کی شکلیں بہت ہیں، اور عورتوں کے سامنے وہ شکلیں زیادہ نہیں آتی، حالانکہ پورے کے پورے گھر کے دینداری کا مدار عورت کے دینداری پر ہے۔ مرد پڑا، فرد پڑا، عورت نے پڑھا، خاندان نے پڑھا۔ ارے کاندلہ خاندان سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ہو، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میں افریقہ میں گیا ہوں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا ہوں تو وہاں پر بھی مسجد بنی ہے اور وہاں فضائل اعمال لکھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت شیخ فرماتے تھے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہماری ماؤں کا کمال ہے، ہماری خاندان کی بوڑھی عورتوں کا کمال ہے، جن کی زبان اللہ اللہ سے تر و تازہ رہا کرتی تھی، اور مجال ہے کہ کسی بے پردگی کے ساتھ بازار جائے، مجال ہے کہ ان کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ فرمایا ان کے گھروں میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ مصلح پر بیٹھا کرتی تھی، اشراق پڑھتی ہے، چاشت پڑھتی ہے، اوابین پڑھتی ہے، تہجد میں روتی ہے، اور کبھی کبھی بہت رویا کرتی تھی۔ فرمایا پانی پر پڑھ کر دم کرتی تھی، محلے میں کوئی پاگل بھی ہوتا تھا، اگر پاگل کو بھی میری والدہ کا پانی پلایا جاتا، پاگل کو بھی اللہ شفا دے دیا کرتے تھے۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں اور کہاں چلی گئی وہ عورتیں جن کے کپڑوں پر کیول ہوتے تھے لیکن نمازوں میں کیول نہیں ہوتے تھے؟ کہاں چلی گئی وہ عورتیں؟ فرمایا کہ ان کے آنکھوں میں حیا کا سرما ٹپکتا تھا، فرمایا اور ان کے چہرے پر ایمان کے نور کے اثرات ظاہر ہوتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنا ہاتھ مرکز نظام الدین نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، کہاں گئی وہ مائیں جن کے کوکھوں سے الیاس نے جنم لیا ہے؟ فرماتے تھے میری ماں بہت رویا کرتی تھی۔ آج ہنسنے والی عورتیں دنیا میں ملتی ہے، محلے میں بیٹھ کر الاف شلاف باتیں کرنے والی ملتی ہے، غیبت کرنے والی عورتوں کا کوئی ٹوٹا اور کمی نہیں ہے، لیکن میری عزیز کی بہنوں وہ عورتیں کہ ادھر بچہ اسکول گیا ہے یا ادھر بچہ مدرسہ گیا ہے، ماں نے دروازہ بند کر دیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، اور آدھا گھنٹہ وہ ماں مسلح پکڑ کر اپنی سجدہ گاہ کو تر کر کے روتے روتے کہہ رہی ہے او میرے ربا میں تیری غریب بندی ہوں، میرا شوہر میرے لیے کمائی کے لیے بیچارہ بازار گیا ہے، اور میرا بچہ اسکول گیا ہے، اور میرا بچہ مدرسہ گیا ہے۔ او ملی ریاض کو ملی ریاض بنانے والے اللہ، اے اللہ پاک تو میرے بچے کو وقت کا ملی ریاض بنا۔ ادھر ماں رو رہی ہے اور ادھر بچے کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ میری عزیز سری بہنوں یہ بات دل کی گہرائیوں میں بٹھا دو، آپ کی ذمہ داری صرف کھانا پکانے کی نہیں ہے، کھانا پکانے کا کام تو یہودی عورتیں بھی کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، آپ کا کام صرف کپڑا دھونا نہیں ہے، کپڑے دھونے کا کام تو اسلام کے علاوہ دوسری عورتیں بھی کرتی ہے۔ آپ مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ مسلط تر کرنے والی بنو، آپ قرآن مجید کے پڑھتے پڑھتے جنت کی محبت میں ہونے والی ہو، جہنم کی آیت پر تمہارا گزر ہوا اور جہنم کی آیت پر گزرتے گزرتے تم نے مصلی بچھایا اور تم نے کہا میرے ربا میں قرآن پڑھی ہوئی تو نہیں ہوں
لیکن جہنم کا لفظ قرآن میں آیا ہے، او میرے اللہ تو مجھے جہنم کے آگ سے بچا لینا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے بشتی زبر لکھی ہے اور 2500 کے قریب کتابیں لکھی ہے، حضرت فرماتے تھے دعا میں، میرے اللہ تو مجھے جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دینا۔ میں جنت اس لیے نہیں مانگتا کہ میں جنت کا مستحق ہوں، لیکن میرے ربا جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، یہ کہہ کر کے رویا کرتے تھے۔ میری عزیز تیری بہنوں، ہم نے اپنی زندگی کی وقات کو نہیں سمجھا۔ ہم نے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، بچے کو نہلا کر اسکول روانہ کرنا، صرف ظاہر اس طریقے سے مزین کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے بچے چاہے کپڑوں میں پیور والے ہو، لیکن ہمارے بچوں کے دلوں میں عورتوں سے کے تعلق سے احتیاط بس رہا ہو، ان کے زبان پر درود ہو، ان کی زبان پر استغفار ہو، وہ اشراق پڑے بغیر گھر نہ آتا ہو، رات کو توبہ کیے بغیر نہ سوتا ہو۔ ماں تو وہ ہو، میرٹھ میں ہمارے ایک میزبان ہے، فرماتے ہیں مولانا میں جب گھر سے نکلتا ہوں میری والدہ مجھے 2 باتوں کی نصیحت کرتی ہے، بیٹا کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ مت ڈالنا، اور دیکھ بیٹا درود شریف کی کثرت کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ مولانا میں نے کئی مرتبہ آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور بیداری کی حالت میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول کی زیارت فرمائی۔ اگر میری ماں کی تربیت نہ ہوتی مولانا میں اس مقام پر نہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے نتیجے میں پہنچایا۔ میری عزیز تیری بہنوں، آپ اپنی زندگی کے مقام کو سمجھیے، آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھیے۔ آپ وہ ہو جب کھانے بیٹھو تو اپنے بچوں کو اللہ یاد دلاؤ، بیٹا یہ کھانا کس نے دیا ہے؟ میرے لال دنیا میں کتنے غریب ہیں جو ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہے، بیٹا غریبوں کو مت بھلا کرو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے دروازے پر، ہمارے دروازے پر غریب آتا تھا تو میری ماں کہتی تھی بیٹا یہ ایک آنا لے کر تو غریب کو دے دے تاکہ تیرے دل میں غریبوں کی محبت پیدا ہو اور بیٹا کو غریبوں پر خرچ کرنے والا بنے۔ یہ مائیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت شیخ کے بیٹے بھائی طلحہ کی جب شادی ہوئی اور ابی یا بانو نکاح میں آئی، فرمایا ایک لڑکا ہے اور ایک بہو ہے۔ حضرت شیخ نے اپنی بہو کو بلایا، بیٹی محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت ضائع مت کیا کرو، بیٹی میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے خوابوں کا انداز بدل جائے، بیٹی تمہارا راتوں کا سونے کا انداز بدل جائے، اتنا درود پڑھو بیٹا، تم اتنی مرتبہ استغفار کرو۔ ابھی یا بانو کہتی ہے ہفتے میں 2-3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ بیٹی ابھی یا مدینہ آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، کب آؤ گے ہمارے پاس؟ حضرت شیخ نے اپنی بہو کی تربیت کی ہے، 30 یا 33 حج اور عمرہ کیے ہیں، اور اخیر میں ویل چیئر پر جب جاتی تھی مدینہ المنورہ اور وہاں ویل چیئر پر لے جایا جاتا تھا، اور مسجد نبوی میں وہاں روزے کا گنبد نظر آتا تھا تو روتی روتی جاتی تھی، آ گئی ہوں میرے رسول، میں آ گئی ہوں یا رسول اللہ، میں آ گئی ہوں۔ اور وہاں حضور کی قبر کے پاس جا کر فرمایا وہاں بیٹھ کر کثرت سے درود پڑا کرتی تھی، وہ ہوتی تھی اور حضور کا سامنے سے سلام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سینے میں تکلیف ہوئی، سر جھکایا، حضور سامنے آئے اور کہا بیٹی عطیہ تمہارے سینے میں تکلیف ہے، لاؤ میں دم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دم کیا اور فرمایا بیٹی اپنے شوہر بھائی طلحہ سے بھی دم کرایا کرو، وہ بھی درود کثرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ ارے میری بہنوں، اپنے بچوں کو دینے کی چیزیں یہ ہیں، یہ مطمئن مت رہو بنگلہ ہے میرے پاس، مطمئن مت رہو میرے پاس گاڑی ہے، مطمئن مت رہو میرے پاس بینک بیلنس ہے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت دعاؤں میں ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ فرمایا آج کے زمانے میں بہت زیادہ معمولات کی ضرورت ہے، اور آج کے زمانے میں اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ۔ قرآن پاک میں سکون کا لفظ 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے، سکن کا مادہ، ایک تو گھر کے لیے، گھر اچھا مل جائے تو سکون ملتا ہے، کروڑوں کی ملکیت ہو لیکن پڑوسی ستانے والا ہو، آدمی کروڑوں کا محل کوڑی کے بھاؤ بیچ کر چلا جاتا ہے، یہاں رہ کر کیا کرنا؟ پڑوسی دماغ کھور ہے، شرابی ہے، اللہ شراب بولتے ہیں،
سکون نہیں ملتا، ایک تو گھر اچھا نہ ہو تو سکون نہیں ملتا۔ فرمایا اس کے لیے سکون کا لفظ ہے سکن، مسکن، رہنے کی جگہ۔ نمبر 2، سکون کی جگہ عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے عورتوں کو اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں عورتوں کے پاس جا کر سکون ملے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ جن کی زندگی کی تاریخ میں ہو کہ اپنے شوہر کے سامنے اف نہ کیا ہو، ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ ایک بچے کے ذمے جتنا ماں باپ کا حق ہے، اس سے زیادہ ایک عورت کے ذمے اپنے شوہر کا حق ہے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد تو بچہ 3 دن سوگ منا سکتا ہے، زیادہ سوگ نہیں منا سکتا، لیکن وہ عورت کو کہا گیا کہ شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن اس کو کونے میں بیٹھنا ہے۔ ایک عورت کی زندگی کی تاریخ میں ہو کہ اس نے شادی کے بعد اپنے شوہر کے سامنے کبھی سخت لہجے میں بات نہ کی ہو، بات کا انداز نرالا ہو۔ عورت کی زبان میں جب مٹھاس ہوتی ہے، پوری دنیا کا غم لے کر شوہر آ رہا ہے، لیکن بیوی کے 2 جملے شوہر کے اس بے چینی کے دل کو چین سے بدل دیا کرتا ہے۔ میرے شوہر مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اتنا جملہ شوہر کے دل کو تسلی دے دیتا ہے۔ اور اگر میرے سامنے کیا تاریخ ہے، میرے سامنے کا واقعہ ہے، ایک شوہر 27 رمضان کو کھیت کا کام کر کے آیا، ادھر فرمایا کھیتی باڑی سب کرتے تھے، آتے ہی عورت نے شوہر کو سنانا شروع کیا، تمہارے بھائی ایسے، تمہارا چھوٹا بھائی ایسا، یہ سنانا شروع کیا۔ شوہر نے روزہ رکھا تھا، دماغ پک گیا اس نے کہا یہ روز کیا مگس ماری۔ سامنے گھر کے سامنے کنواں تھا، بڑی تیزی کے ساتھ کنواں میں چھلانگ لگا دی۔ جب یہ دیکھا منظر بھائی نے تو بھائی بچانے کے لیے اپنے بھائی کو وہ بھی کنویں میں گرا، دوسرا بھائی بھی گرا، اس کے باپ بھی گرے۔ ایک عورت کا سخت جملہ کتنے لوگوں کو کنویں میں گرا دیتا ہے۔ تقریباً 2 آدمی مر گئے، 2 تو بچ گئے۔ 27واں رمضان ہے، بہن کے لیے گھر کھانا پک رہا ہے، لیکن نہ معلوم کسی آدمی کے گھر میں ایسی غیر تربیت یافتہ لڑکی آ گئی تھی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بغیر تربیت کے بچی کو کسی کے نکاح میں دے دینا یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ فرمایا اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہو سکتا۔ کسی کی گاڑی کے سامنے پہاڑ رکھو گے، آدمی تو کل ہٹ جائے گا، کانٹے رکھو گے، آدمی وہ ہٹا دے گا، وہ اگر تم بیچ میں کانچ شیشے رکھو گے وہ ہٹا کر کے چلا جائے گا، اگر بھوت بھی آئے گا لاہور پڑھ کر کے بھوت کو بھگا دے گا۔ لیکن یہ عورت جو دکھنے میں انسان ہے اور اس کی صفت جنات اور بھوت سے بھی آگے ہے، فرمایا یہ غیر تربیت یافتہ عورت جب گھروں میں گھستی ہے دیوالیاں کر دیتی ہے، جیٹھانی دیرانی میں لڑائیاں کر دیتی ہے، اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے الگ کر دیتی ہے، فرمایا اپنی نندوں سے لڑائی کرتی رہتی ہے، بات بات میں بچوں کے خاطر آپس میں جھگڑتی ہے۔ ہم نے کہاں دیکھی ہے بااخلاق عورتیں؟ بااخلاق عورتیں وہ ہوتی ہے شوہر جب گھر سے روانہ ہو سارے کام کاج چھوڑ کر عورت گھر کے دروازے پر آئے، مسکراتے چہرے سے اپنے شوہر کو روانہ کرے، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، چاہیے میرے سرتاج آپ جائیے، اللہ کی نعمت محبت کے ساتھ آپ جائیے۔ ادھر شوہر روانہ ہوا اور ادھر عورت نے مصلی بچھا کر کہا میرے اللہ میں تیری غریب بندی ہوں، میرا شوہر میری کمائی کے لیے گیا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا، اس کے گاڑی کی حفاظت کا سامان کرنا۔ ادھر عورت رو رہی ہے اور ادھر شوہر جاب کر کے کمائی کر کے رات کو آیا، تو ادھر غلط جملے بولنے کے بجائے عورت سارے کام کاج چھوڑ کر دروازے پر آئی اور یوں کہا سامان لیا، پانی پلایا، چائے کا تقاضا تھا چائے پیش کیا، کہا میرے شوہر تم غمگین نظر آتے ہو، کوئی بات ہے؟ اگر کوئی غم کی بات کہی تو عورت نے تسلی کا سامان کیا۔ فرمایا یہ شوہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنی عورتوں کی کہانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ شوہر کہتا ہے بھائی میں نے تو سنا ہے مرنے کے بعد جنت کی حوریں ملے گی، حقیقت میں ہے کہ جنت کی حوروں کی سردارن تو اللہ نے مجھے گھر میں دے رکھی ہے۔ آج بھی ایسی عورتیں موجود ہے، شوہر پڑا کر کے گھر آتا ہے اور عورت آٹے کا پیڑا بنا کر تیار کرتی ہے، ادھر شوہر آیا اور گرم گرم روٹی کھلاتی ہے اور یوں کہتی ہے میرے سرتاج
تم پڑھا رہے ہو، تمہاری پڑھائی میں پھر مجھے ثواب ملے۔ فرمایا اس لیے تم گرم گرم روٹی کھاؤ۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو ثواب لینے کے لیے پوری پوری رات خدمت میں رہا کرتی تھی؟ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو مہمان نواز ہوتی تھی؟ کہاں چلی گئی وہ عورتیں کہ اگر شوہر سے ان کا بھائی نہیں بولتا تو عورت کہتی تھی میرے شوہر اپنے بھائی سے نہیں بولتے، ایسا مت کیا کرو، اپنا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، تم بڑے بھائی ہو، باپ کے درجے میں ہو، چھوٹے بھائی کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ فرمایا تم اس کا خیال رکھو، نادان ہے معاف کر دو اس کو، اور اگر تمہاری ہمت نہیں ہوتی میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، چلو چائے بنا کر لے جاتے ہیں، مٹھائی لے جاتے ہیں۔ عورت نے پردے کے آڑ میں آ کر کے فرمایا اپنے شوہر کو لے کر گئی اور پردے کے آڑ میں کہا بھائی اپنے بھائی سے بولو، ناراض تو مت رہا کرو، خاندان کو مت توڑا کرو، اور دیکھو جو غلطی ہوئی وہ سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ یہ کہہ کر کے اس نے محبت کے جو جملے بولے، یہ وہ عورت ہے جو جہنم کو جنت بنا کر کے چھوڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا گھر جنت کا نمونہ بنا کرتا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، آپ کی زندگی کی تاریخ ہو، شوہر اچھا پھل فروٹ لے کر کے آیا تو عورت نے کہا میرے شوہر پھل فروٹ اپنے اور بچے کھائیں گے، تمہارے ابا امی وہ بڑے ہیں بیچارے، انہوں نے آپ کو بڑا کیا، اب مجھے آپ کے نکاح میں ہو رہے ہیں، پہلے یہ پھل فروٹ کی جو تھیلی ہے ابا امی کی خدمت میں پیش کرو۔ عورت نے اپنے شوہر کو بھیجا، شوہر نے جا کر اپنی امی کو کہا امی بیوی نے مجھے یہ کہا ہے کہ پہلے امی ابا کو دے دو، تو ماں بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے میرے شوہر کے گھر میں اللہ نے کیسی بیوی دی، میرے بچے کے گھر میں اللہ نے کیسی بیوی دی ہے، ادھر سے دعائیں ملتی ہے۔ خدا پاک کی قسم زندگی کا نظام دعاؤں سے چلتا ہے، دعاؤں سے چلتا ہے میری عزیز بہنوں۔ ہاں، اور عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے میں نے ظالم کو موت سے پہلے پہلے سزا چکتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی ظالم نہیں بچا۔ میں انگلیوں پر حضرت فرماتے تھے گنا سکتا ہوں، چاہے وہ ظلم کرنے والی ساس ہو، چاہے وہ ظلم کرنے والا شوہر ہو، چاہے ظلم کرنے والی بیوی ہو۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ بڑھاپے میں تم کو چین اور سکون ملے تو میری عزیز دینی بہنوں تم اپنی زندگی کے اخلاق نرالے بناؤ، نماز کا اہتمام ہو، تمہاری زبان میں مٹھاس ہو۔ فرمایا دو قسم کی عورتیں ہیں دنیا میں، اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کون سی قسم کی عورت بننا ہے، آپ فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا ایک عورت ایسی ہوتی ہے کہ شوہر تو کمائی کے لیے گیا ہوا ہے، اچانک اس کی نند آئی کہیں سے بچے لے کر، تو اس عورت نے کہا کیوں آئی، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، مجھے تو یہ کام ہے وہ کام ہے، کون پکائے تمہارے لیے کھانا، ابھی تم چلے جاؤ بعد میں آنا۔ دھتکار دیا اور نند کو روانہ کر دیا۔ نند بیچاری اپنے بھائی کے گھر سے بھابھی کے ایسے جملے کے نتیجے میں بیچاری چلی گئی، اس لیے کہ بھابھی کا منہ بگڑا ہوا تھا۔ رات کو شوہر گھر آیا تو بیوی جو ہے اس کا منہ بگڑا ہوا ہے اور مڑ اس کا اوپ ہے، تو شوہر نے کہا کیا بات ہے تمہارا مڑ نہیں ہے، تو بیوی نے کہا آئی تھی وہ کہ کون، کہ تمہاری بہن آئی تھی، تو کیا ہوا؟ فرمایا میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں کھلایا، کیسے میں کھلاتی، میرے پاس وقت نہیں تھا، کپڑے بھی دھونے تھے، یہ بھی کام کاج تھا۔ شوہر بولتا تو نہیں ہے لیکن دل میں روتا ہے۔ میری وہ بہن جنہوں نے ہم ساتھ میں بچپن گزارا بیچاری آج میرے گھر آتی ہے اور میری بیوی نے اس کو دھتکار کر کے روانہ کیا۔ اب وہ شوہر یہ کہتا ہے میرے اللہ مجھے صبر دے دے، طلاق دیتا ہوں تو گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹا جائے گا، اس کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوئی ہے، ملی تو پلید ہے، بھوت ملی ہے، لیکن اب نہ رکھوں تو میں کیا کروں، اے اللہ مجھے صبر دے دے۔ اور ادھر چپکے سے اس شوہر نے اپنی بہن کو جا کر کے کہا بہن خراب مت لگانا، تیری بھابھی ایسی ہے، میری طرف سے بہن مجھے 500 روپے لے لے۔ لیکن شوہر کو نیند نہیں آئی جب تک کہ اس نے اسٹوپیپ گولی نہیں لی یا کوئی پین اور درد کی دوائی نہیں لی۔ ایسی بھی عورتیں دنیا میں موجود ہے، وہاں دنیا میں ایسی خوش نصیب عورتیں بھی موجود ہے۔ فرمایا کام بہت سارا تھا، اچانک نند آئی اور اس کی سانس آئی، کہیں سے اچانک وطن سے آئی یا محلے میں سے آئی، تو بہو نے کہا امی کہاں جاؤ گے، کھائے بغیر نہیں جانا آپ کو، ٹھہر جاؤ، کام تو جائے ایک طرف، روزانہ کام رہتا ہے۔ بچے کو کہا بیٹا مرغی لے آ یا اچھا سالن لے آ، اچھا کھانا پکایا،
روانہ کیا اور یہاں دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا، اور چلتے وقت کہا اماں ایک جوڑی کپڑا میری امی نے دیا تھا، مجھے ضرورت نہیں ہے اماں، یہ جوڑی کپڑا لے جاؤ، اور اپنی نند کو کہا بیٹی بہن تم یہ لے جاؤ۔ فرمایا عورت بہت خوش ہے۔ شوہر رات کو گھر آیا تو عورت کے چہرے پر بالکل اچھی گویا کہ مسکراتا چہرہ ہے۔ شوہر نے کہا جیسے عید کا دن ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے شوہر میں کیا بتاؤ، بہن آئی تھی، امی آئی تھی، کیا میں نے ان کو کھلا کر روانہ کیا، اور میری امی نے مجھے جوڑی کپڑا دیا تھا، وہ جوڑی کپڑا بھی میں نے امی کو دے دیا، بہن کو بھی دے دیا۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں کہا اللہ دل عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ حقیقت میں یہی عورتیں ہوتی ہیں جو مستقبل میں اپنے بچوں کو مہمان نواز بنا کر دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ فرمایا میری عزیز تیری بہنوں، اپنی زندگی کا نظام عمدہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھو، محبت کا نظام سیکھو۔ محبت والا دنیا میں زیادہ جیا کرتا ہے اور نفع دینے والا دنیا میں باقی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جاگ ہے سمندر کی وہ تو خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ، اور جو پانی نفع دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اگر تم لمبی عمر چاہتی ہو تو تم اڑوس پڑوس کی دعا لو، مفید بن کرتے رہو، نافع بن کرتے رہو، تمہارے ذریعے سے محلے کی بیواؤں کو سکون ملے۔ تمہیں پتا چلا محلے میں ایک بیوہ عورت ہے، بیچاری کی بچی کی شادی ہونی ہے، میرے شوہر کو اللہ نے بہت دیا ہے، اپنے شوہر کا ذہن بنایا، یا چپکے سے عورت نے اپنے شوہر کو بھی نہیں کہا۔ بعض کام وہ ہے جو عورت خود کرے، وہ جانے اور اللہ جانے، شوہر کی طرف سے اجازت ہے یا اس کی ذاتی ملکیت کی چیز ہے۔ بند لفافہ میں فرمایا وہ عورت بیوہ عورت کے پاس گئی اور کہا بہن کسی کو مت کہنا، مجھے پتا چلا ہے تمہاری بچی کی شادی ہونے والی ہے، اس کی پیٹی بھرنے کا وقت ہے، میری بہن یہ ہدیہ ہے، میں جانوں اور تم جانو، یہ تمہاری بچی کے شادی کے خرچ میں لے آنا۔ چنانچہ اس عورت کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ جاتے ہیں۔ میری عزیز تیری بہنوں اور دل و دل میں دعا دیتی ہے، کل جب جنازہ ہوگا کسی کے مرنے پر بچہ روئے تو کسی کے مرنے پر کوئی بھائی روئے، کسی کے مرنے پر اس کی ماں روئے، یہ ایسی عورت دنیا سے جاتی ہے کہ اس کے مرنے پر محلے کی بیوائیں ہوتی ہے۔ اس کے مرنے پر فرمایا غریب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں۔ میری عزیز تیری بہنوں اپنی زندگی کا نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان کو نرم بناؤ، اپنی زبان کو اخلاق والا بناؤ۔ فرمایا جن عورتوں نے اپنے شوہروں کو ستایا ہے ان عورتوں کی سوانح اچھی نہیں ہے، ان عورتوں کے حالات خراب ہیں، کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے مجھے چونکہ آگے دوسری باتیں کرنی ہے، آپ یہ سمجھ لیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جو نیکی کا کام تم کرو گی اللہ پاک پائی پائی کا تمہیں بدلا دیں گے، اور اگر تم کسی کو ستانے کا کام کرو گی تو فرمایا اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ اس میں ظلم فرمایا کسی کو تو تاری سے بھی بات کرو گے اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو تانا مت دو، کیا مطلب؟ تانا دو گے ریئیکشن آئے گا، حالات میں آؤ گے، خدا کے وہاں تو ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے۔ فرمایا میری عزیز تیری بہنوں اپنی زندگی کے اندر میں پہلی بات یہ ہے کہ تم 5 وقت نماز کا اہتمام لاؤ۔ اہتمام عورتوں میں نماز تو ہوتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، میں ان بہنوں کو سوال کرتا ہوں، کوئی ایسی بہن ہے جب وہ مصلی پر آتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں میرے اللہ کو اپنی زندگی کا دکھڑا سنا دوں، اور دل بھر کر رو لیتی ہے اور مصلی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے، گھر کے لوگ بلانے آتے تھے، ناشتہ تیار ہے، فرماتے تھے بیٹا میں میرے اللہ سے بات کر رہا ہوں، میری زندگی کا دکھڑا میرے رب کو سنا رہا ہوں، روحانی ناشتہ لے رہا ہوں، چائے کا ناشتہ بعد میں لوں گا۔ ماں تو وہ ہے جو ماں مصلی کر کر کے اپنے بچوں کی قسمت بنا کر کے دنیا سے جائے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کی والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، بلایا بیٹا ابو الحسن میرے پاس آ۔ مولانا علی میاں جب پاس میں آئے امی نے روتے روتے کہا بیٹا مت گھبرانا،
میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں بہت روئی ہوں، اور بیٹا رو کر کے میں نے تیری قسمت کو بنا دیا ہے، میرے مرنے کے بعد تیری پانچوں انگلیاں گھی میں ہوگی۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں 5-6 سال کا تھا اور میری چارپائی کے پاس میری والدہ تہجد کے موقع پر مصلی بچھا کر دھاڑے مار کر رویا کرتی تھی، اور دعاؤں میں معصومانہ الفاظ میں ایک ایک کا نام لیتی تھی، میرا بھی نام لیتی تھی۔ اے اللہ میرے ابو الحسن کو بہت آگے بڑھا، 1 سے 100 آدمیوں کا کام لے لے، بھلے وہ اکیلا ہو لیکن اس سے 100 آدمیوں کا کام لے لے۔ معصومانہ زبان میں کہتی تھی، میرے بچے کو عرب میں پہنچا، عجم میں پہنچا، امریکہ پہنچا، ایک ایک ملک میں پہنچا۔ علی میاں فرماتے ہیں جب میری والدہ کی زبانی جب میرا نام سن لیتا تھا تو 5-6 سال کے بچے کا دل خوش ہو جایا کرتا تھا، میری ماں دعا کر رہی ہے میری قسمت بدلے گی۔ علی میاں فرماتے ہیں ایک مرتبہ سجدے میں یہ کہہ دیا، میرے اللہ اگر تم نے میری نہ سنی میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان زمین کی مخلوق سنے گی۔ یہ کہہ کر کے ہچکیاں لے کر رونا شروع کیا۔ مولانا فرماتے ہیں 21 سال کا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، اسی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا بیت اللہ کی چابی دے دو اور تالا کھول کر اندر جا کر کے آپ عبادت کر سکتے ہو۔ علی میاں فرماتے ہیں میں بیت اللہ گیا ہوں، نماز پڑھی ہے، دعا میں میری مرحوم ماں یاد آ گئی، میری ماں کی دعا نہ ہوتی علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا، میری ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، زندگی گزارنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے۔ تم فلٹر پانی پیتے ہو، اپنے آنکھوں کو فلٹر کرو، اپنے کانوں کو فلٹر کرو، اپنی سوچ کو فلٹر کرو۔ ہم بھٹک گئے ہیں، ہمارے پاس برقع ہے، پردہ نہیں ہے، ہمارے پاس سے حیا نکل گئی، ہمارے پاس سے غیرت نکل گئی، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا انداز نہیں ہے۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میرے والد کوٹھے پر چڑھ کر تہجد میں جب روتے تھے تو پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا، وہ میرے والد کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ میرے والد تہجد میں روتے تھے تو وہ غیر مسلم بھی روتا تھا اور یوں کہتا تھا مولانا جی تم جس بھگوان کی عبادت کرتے ہو، فرمایا میرا دل بھی نرم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مولانا کے والد صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور میں نے گھر میں آ کر کہا امی کیا پکایا ہے، تو امی نے کہا بھنڈی کا سالن بنایا ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو میں نے منہ بگاڑا، مجھے بھنڈی کا سالن پسند نہیں تھا، تو میری ماں نے کہا نادان تو نعمت کی ناقدری کرتا ہے، مجھے چارپائی سے باندھ دیا، فرمایا تو نے ناقدری کی ہے نعمت کی، نماز کا وقت ہوا مجھے چھوڑا، مجھے رونے کی بھی ہمت نہیں تھی اور کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری ماں تھی، میری استادن تھی، میری مربیہ تھی، میری تربیت کرنے والی تھی۔ نماز کا وقت ہوا مجھے چھوڑا اور کہا جلدی سے نماز پڑھ کے چلا، پھر مجھے باندھا۔ اتنے میں بھابھی صاحب آئی تو بھابھی کو دیکھ کر مجھے رونا آیا، پوچھا بچے کو کیوں باندھا ہے؟ والدہ نے کہا اس کو بھنڈی کا سالن پسند نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بعد مجھے میری والدہ نے چھوڑا۔ مولانا فرماتے ہیں اس کے بعد سے اب تک مجھے بھنڈی کا سالن اچھا لگتا ہے، یہ میری والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنے آپ کو دیندار مت سمجھو، ہمیں اپنے آپ کو بہت تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، ہمیں قبر کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ وہ رابعہ بصریہ جب قبر میں لٹایا گیا بند کر گئی تھی، اللہ کی محبت میں تڑپتی تھی، تو فرشتوں نے پوچھا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ آسمان پر سے آئے ہیں، 500 سال کا فاصلہ تم طے کر کے آئے ہو اور میرے رب کو نہیں بھولے، میں تو 5 فٹ زمین کے اوپر سے اندر آئی ہوں، میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری عزیز دینی بہنوں، فرمایا یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا مسلح تر ہو، ہمارا مسلح تر ہو، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو اور نماز سے پہلے وضو بناؤ، وضو مسواک کے ساتھ ہو۔ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی پاک بیوی، وہ کثرت سے نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، لیکن مسواک بہت کیا کرتی تھی اور یہ اللہ کے رسول نے سکھایا۔
فرمایا جس گھر میں مسواک ہوتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ ایک جنات نے ایک مولانا کو بتایا، مولانا لوگوں کو کہہ دو جن کی زندگی میں مسواک کا اہتمام ہے ہمیں ان سے بہت ڈر لگا کرتا ہے۔ حقیقت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے اور آپ کا سر حضرت عائشہ کے گود مبارک میں ہے۔ اتنے میں آپ کے سالے صاحب برادر نسبتی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، ان کے پاس مسواک آپ نے دیکھ لی، آپ للچا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور مسواک چاہیے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عائشہ نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، حضور نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور اسی حالت میں آپ دنیا سے روانہ ہو گئے۔ میری عزیز دینی بہنوں، میں بچیوں کو سبق میں بھی کہا کرتا ہوں کہ لڑکوں کے پاس تو مسواک ہوتا ہے، عورتیں برش تو کیا کرتی ہے لیکن مسواک نہیں کیا کرتی، حالانکہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ مسواک کے نتیجے میں موت کے موقع پر شیطان کا حملہ رک جایا کرتا ہے۔ اچھی وضو ہو، فرمایا بہت کم سے کم پانی میں وضو کیا جائے اور اس کے بعد فرمایا پوری نماز ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو۔ ناپاکی کے ایام میں نماز کی چھٹی ہے، وظائف کی چھٹی نہیں ہے۔ کم از کم ہر نماز کے موقع پر وضو بنا کر مصلی پر بیٹھ کر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ انشاءاللہ یہ لاہور عرش کے خزانوں میں سے، جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے ایک خزانہ دیا ہے اور اس کے بڑے مفید اثرات ہیں۔ آج گھروں گھروں میں باطل اثرات گھس گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک مسلمان بچے کو تعویذ نظر آتا ہے، کاغذ کا ٹکڑا نظر آتا ہے، ہمارا اصل تعویذ صدقہ ہے۔ جتنی بڑی بیماری ہو اتنا بڑا صدقہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے جتنی بڑی بیماری ہو اتنا صدقہ ہے کہ صدقے کی طاقت دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، اس کی طاقت پہاڑوں سے زیادہ ہے، ہوا کے طوفان سے زیادہ ہے، پانی کے طوفان سے زیادہ ہے۔ فرمایا آنے والے حالات کے تھپیڑے اور اس کا رخ بدل دیا کرتا ہے۔ ایک تو صدقہ ہو، نمبر 2 صلاۃ الحاجہ ہو، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر ہم اللہ کو منا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، جب ضرورت پڑی مصلی بچھایا، اللہ تعالیٰ کو کہا۔ رائے پور میں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور وہاں جنگل تھا۔ بچوں نے کہا حضرت رات کو سانپ آتے ہیں، ڈر لگتا ہے۔ فرمایا بچوں میں میرے اللہ سے کہہ دیتا ہوں سانپ آئیں گے تم کو نہیں ڈسیں گے۔ رات کو بچے سوتے تھے، سانپ سینے پر سے جا رہے ہیں، پاؤں پر سے جا رہے ہیں، لیکن کبھی کسی طالب علم کو کسی سانپ نے نہیں ڈسا۔ وہ اللہ ہے، یہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ فرمایا مائیں تو وہ ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کو صفات سکھائے، شکر کرنا سکھائے، صبر کرنا سکھائے، غصہ پینا سکھائے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں لڑنے والی ماؤں کی بچیاں لڑائی کرنے والی ہوتی ہے۔ جی کہ ماں کی زبان لمبی تھی تو بچی کی زبان بھی لمبی ہوگی، اور ذکر کرنے والی ماں کی بچی بھی ذکر کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بچی میں زیادہ طور پر اپنی ماں کے اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا میری عزیز دینی بہنوں، ہماری زندگی کے اندر میں 5 وقت نماز کا اہتمام ہو، اور جب نماز نہیں پڑھنا مصلی پر آ کر کچھ دیر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہو، قرآن مجید کی تلاوت اہتمام کے ساتھ ہو، جیٹھانی کو بڑی بہن سمجھے، دیرانی کو چھوٹی بہن سمجھے، جیٹھانی کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ رکھے، دیرانی کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ رکھے۔ فرمایا ہم دوسروں کے بچوں کا خیال رکھیں گے، ہمارے بچوں کا خیال اللہ رکھے گا۔ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد اپنی پوزیشن سے کریں گے، ہماری مدد اللہ تعالیٰ اپنی پوزیشن سے کریں گے۔ ایک مولانا فرماتے ہیں کہ مولانا میں ذرا جا رہا تھا احمد آباد سے پالنپور آ رہا تھا، اتنے میں بس میں سوار ہوں اور بس کے اندر میں بیچاری ایک غریب عورت سوار ہوئی، اس کے پاس پورے کرائے کے پیسے نہیں تھے، کنڈکٹر اس سے بحث کر رہا ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے بہت کم تھے لیکن مجھے رحم آ گیا، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کنڈکٹر کو کہا، ہماری بہن وہ مسلمان نہیں تھی، نان مسلم بہن تھی، فرمایا اس کے کرایہ ادا کر دیا۔ مولانا نے دل میں اللہ سے باتیں کی،
میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے پالن پور جا کر فیملی لے کر احمد آباد آنا ہے، تو میرے اس عمل کو قبول فرما۔ مولانا فرماتے ہیں میں گھر آیا اور مجھے فیملی لے کر جانا تھا، اور آپ کو پتا ہے مولاناؤں کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہے۔ فرمایا اچانک ایک صاحب آئے اور کہا مولانا احمد آباد جانا ہے، میری گاڑی تیار ہے، ایسا کرو میری گاڑی خالی ہے، میں تم کو گھر تک پہنچاؤں گا، تم اپنی بیوی کو لے کر ہمارے فیملی کو لے کر ہماری گاڑی میں آ جانا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے بھائی کو تو نہیں کہا، لیکن 2 رکعت شکریہ کی پڑھی، میرے ربا ابھی ادھر میں نے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں اور تمہیں میرے لیے انتظام فرمایا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم اللہ کے نظام کو نہیں سمجھے۔ میری عزیز میری بہنوں، جتنا ہم اللہ کے نظام کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں خرچ کرنے میں مزہ آئے گا، ہمیں کھلانے سے دل خوش ہوگا، کھانے سے دل خوش نہیں ہوگا۔ فرمایا غریب کے بچوں کو کپڑا پہنانے سے خوش ہوگا۔ ہمارے دعوت الحق میں ایک بچہ پڑھتا ہے، میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا، میرے پاس ایک بچہ آیا اور کہا مولانا مجھے کچھ میں دل کی باتیں آپ کو کرنی ہے۔ میں نے کہا بیٹا سناؤ۔ مولانا میرے ابا غریب آدمی ہے، فرمایا گھر کا گزران مشکل سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ عید کا وقت آیا تو میں نے میرے ابو کو امی کو کہا امی عید کے لیے نئے کپڑے مت سینا، میں پرانے کپڑوں میں عید کر دوں گا۔ یہ بچہ کہتا ہے میری ماں نے کہا بیٹا ایسا کیسا چلے، امی چلے گا لیکن تم قرض مت کرو، مجھے اس کپڑوں میں عید کر لوں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے مولانا میں مدرسے میں آیا اور مدرسے میں آنے کے بعد میں نے مصلی بچھایا اور میں نے کہا میرے اللہ میری ماں غریب ہے تو غریب نہیں ہے، میرا باپ غریب ہے تو غریب نہیں ہے، میرے لیے انتظام فرما دے۔ مولانا 1 گھنٹہ ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور 2 جوڑی کپڑے مجھے دیے اور کہا بیٹا یہ کتان کے کپڑے ہیں، میرے دل میں آیا کہ تمہارے لیے لے جاؤ، یہ ہے نگاہ تم بدلو دل اللہ بدلیں گے، اپنے دلوں کا رخ صحیح کرو۔ فرمایا ہم دنیا میں ان کپڑوں کے پیچھے مرنے والی قوم نہیں ہے، ہم سونے چاندی کے زیورات کے پیچھے اپنے حسن کی نمائش کرنے والی قوم نہیں ہے، ہم تو مسلح کرنے والی قوم ہے۔ ہاں ہم دنیا سے جاتے جاتے ایسی حالت میں جائیں کہ کونے میں ہم سوئے ہوئے ہو، ہمارے بچوں کے چہروں پر ایمانی نور ٹپک رہا ہو اور ہمارا دل یہ خوش ہو میرے سب بچے تہجد کے عادی ہیں، الحمدللہ میرے بچے ذکر شکر والے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جنہوں نے خدائی اعمال لکھی 17 سال تک میرے ابا نے مجھ سے الگ نہیں ہونے دیا، زکریا تو میرے سے دور مت رہے، بیٹا میں چاہتا ہوں تیرا دن بدل جائے، تیری رات بدل جائے، تیری راتوں کے خواب بدل جائے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے والد کی تربیت نہ ہوتی زکریا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، شاید آج کوئی رات ایسی ہو جس میں اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ حضور خواب میں آ کر کہتے تھے زکریا مدینے میں آ جاؤ، مدینہ المنورہ میں آ جاؤ، کون ایسی ماں ہے جنہوں نے ایسے بچے جنے ہو، کون ایسی دادی ہے جنہوں نے ایسے پوتے جنے ہو۔ فرمایا یہ کپڑے کل کوڑا کرکٹ میں چلے جائیں گے، تم ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ جوتیاں جس کے پیچھے 1 گھنٹہ بازار میں گزارتی ہو، فرمایا کل کوڑا کرکٹ میں یہ جوتے چلے جائیں گے، گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ ارے اصل ہماری چیز ہی ہے، ہمارے پاس تقویٰ ہے، ہمارے پاس اخلاص ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کیا بتاؤں اب تو ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے، ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ حضرت لندن میں تھے، سامنے خوبصورت جوان نظر آیا، آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ حضرت سے فوراً کہا حاضر ہو، لے لو، میں تیار ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا حضرت ابھی نہیں، آپ مدینہ جاؤ میں وہاں آتا ہوں۔ حضرت کا مدینے کا سفر ہوا ہے، راستے میں حضرت ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں اور اچانک آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، خادموں کو کہا پیشاب کرنا ہے، لیکن خادم ٹینشن میں آ گئے، انگلش ٹوائلٹ ہے، حضرت کو بے چینی ہوگی کہیں کپڑا ناپاک نہ ہو جائے۔ حضرت نے کہا ٹینشن مت لو، سر جھکایا، چادر ڈالی اور اپنے آنکھوں میں سے آنسو بہائے، رویا بہت کرتے تھے، حضور کی یاد میں روتے بہت تھے، اللہ کی یاد میں روتے بہت تھے، دل میں اللہ سے دعا کی۔ 2-4 سیکنڈ ہوئے اور اناؤنس ہوا سخت مجبوری کی وجہ سے ہوائی جہاز نیچے اتار دیتے ہیں، جس کو ضرورت سے فارغ ہونا ہو لے۔ حضرت شیخ نے خادموں کی طرف دیکھا، بڑے بڑے آنسو گرائے
اور روتے روتے کہاں دیکھ لیا، ادھر سر جھکایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یہ ہمارا اللہ ہے، ہم نے اس اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑا۔ مدینہ المنورہ میں آئے، پیر کا دن آیا، وہی خوبصورت جوان نظر آیا، فرمایا کون؟ کہ میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا تیاری کر لو، آج تمہاری روح قبض کرنا ہے۔ بستر کے اوپر عطر لگا دیا، نصیحت وصیت کرنا تھا وہ کر لیا۔ میری عزیز کی بہنوں، انتقال فرما گئے، جنت البقیع میں دفن کیا۔ بھائی طلحہ قبر میں سے اترے ہیں، ایسی خوشبو آئی ہے، آج تک کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ فرماتے ہیں خوددار، حضرت جب غسل خانے سے غسل کر کے نکلتے تھے، ایسی خوشبو آتی تھی جو آج تک کسی نے نہ خوشبو سونگھی ہو۔ یہ حدیث پاک سے خوشبو ہوتی تھی۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنی زندگی کا نظام بدلو، اپنی زبان سے سچ بولو، اپنی زبان سے مٹھائی کے میٹھے جملے بولو۔ ہاں، احفظ لسانک لا تقل فتبتلا ان البلاء موکل بالمنطق۔ فرمایا سختی پسند نہیں، قدرت کو سختی پسند نہیں زبان میں، اسی لیے ہڈی رکھی نہیں زبان میں۔ زبان میں ہڈی اس لیے نہیں ہے کہ زبان سے جو بات کرے نرم کرے، محبت محبت محبت۔ جی فرمایا کسی کو پاس میں بیٹھ کر کھلا کر جو دل خوش ہوتا ہے، اللہ اس کے نتیجے میں دیتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، میں نے کھلانے والے کو کبھی فقیر نہیں دیکھا، میں نے کھلانے والے کو ہمیشہ اچھی حالت میں دیکھا ہے۔ میری عزیز میری بہنوں، فرمایا اپنی زندگی کے اندر میں ایک تو نماز کا اہتمام لاؤ۔ ہماری جن بہنوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، کیسے دل سخت ہو گئے، کیسی کیسی کارگزاریاں آ رہی ہیں، ہماری قوم کی کارگزاریاں، دلوں کو تڑپانے والی کارگزاریاں آ رہی ہیں۔ ہاں کہ پردہ اٹھا کر کے دیکھ لو، وہاں گھروں میں موبائل کا زور ہے، وہاں گھروں میں فرمایا ایسی بے حیائی کی باتوں کا تذکرہ ہے۔ ہم منہ اور منہ کا تذکرہ کرنے والے ہو، ہمارا دل اللہ کی یاد میں تڑپنے والا ہو۔ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا، مولانا رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھنے کے بعد جب ذکر کرتا ہوں تو اللہ کی یاد میں ایک کونے سے دوسرے کونے پر دوڑتا ہوں۔ میرے اللہ تو مجھے کہاں ملے گا، تو کہاں ملے گا، زندگی کا دکھڑا تجھے سنانا ہے۔ ہمارا تو خواب یہ ہونا چاہیے، اور آج ہمارے خواب کیا ہو گئے کہ ہم نے اپنے گھروں میں گنڈے گھسا دیے ہیں۔ جیسے مال کے گنڈے ہوتے ہیں، عزت کے بھی گنڈے ہوتے ہیں، یہ موبائل ہمارے عزتوں کے گنڈے ہیں۔ ایک گنڈے نہیں ہے، 5 گنڈے ہیں، جتنے ممبر ہیں اتنے گنڈے ہیں، اور وہاں ان گنڈوں کے راستے سے ہمارے بچیوں کی عزتوں کی نیلامی ہو رہی ہے۔ میں بھی میں تفسیر کے لیے جاتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ کہا کم از کم رات کو سوتے ہوئے گھر کے ذمہ دار کو چاہیے سب کے موبائل لے لے، اور سب کو کہے بیٹا سوتے سوتے کم از کم درود پڑھتے پڑھتے سوو، استغفار پڑھتے پڑھتے سوو۔ صبح کس نے دیکھی ہے؟ بہت ممکن ہے صبح ہوتے ہوتے تمہارا انتقال ہو جائے، تو رات کو سوتے ہوئے موبائل رکھ دو، بس عشاء ہو گئی موبائل رکھ دو اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سوو۔ الحمدللہ ایسی بھی بچیاں ہیں جو ایک ایک دن میں 15 ہزار مرتبہ درود پڑھتی ہیں۔ میرے پاس کچھ بچیاں پڑھتی ہے، میں ان کی کارگزاری لیتا ہوں تو فرمایا مولانا ایک ایک دن میں 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے۔ اور ایسی بھی عورتوں کی کارگزاری آتی ہے کہ مولانا جب مصلی پر جاتے ہیں اتنا رونا آتا ہے جیسے میری ماں مر گئی ہو، اور مولانا میں اپنی زندگی کا ٹکڑا میرے رب کو سناتی ہوں، میں کہتا ہوں بچیوں امی کو خدا مت سمجھو، ابا کو خدا مت سمجھو، ان کے پیٹ میں درد ہو تو بچی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، زندہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے پیار کرو۔ ایک مولانا نے علی گڑھ میں اعتکاف کے زمانے میں مجھے سنایا، مولانا میری بیوی کی چھاتی میں کینسر کی گھاٹ ہوئی، میرے بچے کی چھاتی میں وال کی بیماری ہوئی، میں غریب آدمی مشکل سے پگار پر گزارا کرنے والا عجیب حالات میں تھا، گاؤں والے جمع ہو گئے، پیسے نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں، میری نظر بھی اللہ کی ذات پر تھی، گاؤں والے احمد آباد لے گئے، فرمایا اب وہ احمد آباد لے گئے مجھے بھی لے گئے، لیکن دل میرا ٹوٹا ہوا ہے، دل میں میرے اللہ کی طرف جڑا ہوا ہو۔ لوگوں نے کہا مولانا آپریشن کرا دے، تو میں نے دبے دبے الفاظ میں کہا بھائی تم لے جاؤ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولانا میں مسجد میں گیا ہوں، اور مولانا 1 گھنٹہ میں بہت رویا ہوں، مصلی مولانا میں نے تر کر دیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، بیوی کی چھاتی میں کینسر کی بات ہوئی،
اور بچے کی چھاتی کے حال کی بیماری ہوئی. 1 گھنٹے کے بعد مولانا میں نکلا ہوں باہر، ہرے کپڑے میں کوئی آیا اور اس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا لا تخف ان اللہ معنا، خوف نہ کیجیے اللہ آپ کے ساتھ ہے. فرمایا مولانا یہ کارگزاری میں نے اپنے ابو کو بھی نہیں سنائی، امی کو بھی نہیں سنائی، میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے. بہت نیک مولانا ہے، تہجد کے پابند ہے. مولانا اس کے بعد کیسے آپریشن ہوا، اس نے پیسے دیے مجھے کچھ پتا نہیں، اور مولانا بیوی کو بھی اللہ پاک نے شفا دے دی. فرمایا مولانا تب سے میں نے پہچان لیا مانگنا ہو تو اللہ کی ذات سے مانگو، اللہ جو دے گا تو اپنی شان سے دے گا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہاں دہلی میں بیٹھنے والے وزیر اعظم کی جتنی سیلری تھی، جتنی تنخواہ تھی، اس سے زیادہ خرچ حضرت شیخ کے دسترخوان پر ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دعا اتنا کہہ دیا دوستوں کے سامنے، تیتر کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، 1 مہینے تک تیتر کا گوشت حضرت کے دسترخوان پر ختم نہیں ہوا. حضرت نے روتے روتے دوستوں کے سامنے فرمایا ہم نے تو جملہ ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرے رب نے سن لیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. میری عزیز میری بہنوں، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے نہیں دیکھا تو کیا دیکھا. حقیقت یہ ہے ادھر ادھر تعلق کرنے کے بجائے وہ سہیلیاں جن کے پاس بیٹھ کر تم اپنا وقت ضائع کرتی ہو، خدا پاک کی قسم اگر تم دن میں 10,000 مرتبہ درود پڑھتی، شاید آپ کے رات کی کیفیت بدل جاتی، آپ کی زندگی کا نظام بدل جاتا اور تم دعا مانگتے اللہ تمہاری دعا کو سن لیتے. مولانا ارشد مدنی دامت برکات ان کے والد ماجد مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مرکزہ 17 سال تک حضور کے قبر کے پاس بیٹھ کر فرمایا سبق پڑھایا ہے. ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول انتظار میں ہے. کسی نے پوچھا حضرت کس کے انتظار میں ہے؟ کہ ذرا عبداللہ ابن عمر کا عبداللہ ابن عمر کے انتظار میں ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فرمایا اللہ کے رسول کس کے انتظار میں؟ فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کے انتظار میں. پھر آپ نے فرمایا حسین احمد وہ ہے کہ میں ان کے پاس سے میری امت کے حالات میں لیا کرتا ہوں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت مدنی کے بارے میں کہ اپنی امت کے حالات میں حضرت مدنی سے لیا کرتا ہوں. میری عزیز میری بہنوں، جب زندگی میں صفات عمدہ ہوتے ہیں اور زندگی ذکر سے تر و تازہ ہوتی ہے تو دن بھی بدل جاتا ہے، رات بھی بدل جاتی ہے. اپنی زندگی کے اندر میں 5 وقت نماز کا اہتمام لاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، زبان کو نرم کرو، اپنے بچوں کی تربیت ایمانی تربیت کرو، ایمانی تربیت. فرمایا ہمارے مشائخ نے کتنی تربیت کی تھی. حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا. خواجہ نظام الدین چھوٹے سے ہیں، محلے کی عورتیں جمع ہو گئی. کسی نے کہا بہن آپ کا بچہ ہمارے حوالے کر دو. فرمایا نہ، میرا بچہ میں میرے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں. آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے ربا میرا بچہ نظام الدین تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں. فرمایا اللہ نے اتنا نوازا ہے، لنگر چلاتے تھے اور دسترخوان عام ہوتا تھا اور دہلی کے سارے فقیر خواجہ نظام الدین اولیاء کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھاتے تھے. میری عزیز میری بہنوں، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو. حتیٰ کہ ناپاکی کے زمانے میں بھی فرمایا اس بات کا اہتمام کرو کہ مصلی پر آؤ. آج کا کل یہ ہوتا ہے عورتیں غفلت کرتی ہے، شوہر حالات میں آ جاتے ہیں. میں ایک علاقے میں پڑھاتا تھا، وہاں ایک لڑکی دوپہر کو 12 بجے اپنے ہونٹ کو لال کر کے نکلی بے پردگی کے ساتھ. میں کہتا ہوں گناہ کرنا آسان ہے لیکن اس کا انجام بھگتنا بہت مشکل ہے، اس کا انجام خطرناک ہے. اور وہ لڑکی اپنے ہونٹوں پر وہ لپسٹک لگا کر جا رہی ہے اور معلوم ہونٹ لال کیے ہیں، بے پردگی ہے. ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ اس کا باپ کمال اس کے پیچھے لگاتے تھک گیا. یہ بچیاں ہے جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتی ہے. بچی تو وہ ہونی چاہیے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو دوبارہ کرے. ماں ایسی ہونی چاہیے جو اپنے شوہر کا نام روشن کرے. ایک مرتبہ مرکز نظام الدین میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے پاس کاندلا کی عورتیں آئی تو مولانا یوسف صاحب کی جو بیوی تھی وہ گھر صاف کر رہی تھی. کاندلا کی عورتوں نے پوچھا
بہن گھر کیوں صاف کرتی ہو؟ روزانہ تو تم اس میں رہتی ہو۔ فرمایا کتنے دن ہو گئے تمہارے بھائی اس گھر میں نہیں آئے، حالانکہ اوپر یا نیچے رہتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بیوی نے کہہ دیا تھا مولانا تم تبلیغ کے کام میں لگو، اور میں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، لیکن جب جنت میں جاؤ اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے چلنا۔ ایک عورت کا جذبہ ہوتا ہے تو شوہر کو دین کے کام میں بھی تعاون ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف مت پہنچاؤ، بہوؤں کو اپنی بچی سے زیادہ رکھو۔ بہت سفید جھوٹ ہے کہ لوگ کہتے تو ہے کہ بہو میرے لیے بیٹی کے درجے میں ہے۔ جی میں آپ کو مثال دوں، بہو بھی بیمار ہے، بیٹی بھی بیمار ہے، اس وقت آپ نے بہو کو سلا دیا اور بیٹی کو کہا بیٹی تو کام کر، تو آپ کا کہنا صحیح ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بیٹی کو تو سلا دیتے ہیں اور بہو کے پاس کام کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس 60 سال کا ایک آدمی آیا، کہا مولانا میری بھی بچی جس گھر میں گئی ہے، مہمان بہت آتے ہیں، اکیلی رات کو 12 بجے تک برتن دھوتی ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا، مولانا میری بچی تھک گئی ہے، بڑے بڑے آنسو بات گرا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی مت رہو، اب یہ آنسو ظاہری بات ہے کہ اس بچی جس گھر میں گئی ہے اس بچی کے گھر والوں کا جیون اچھا کیسے ہو سکتا ہے، بچی کے باپ کا دل رو رہا ہے۔ ہماری زندگی میں سب کو آرام پہنچانے کا مزاج ہے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم تو وہ قوم ہے کہ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹائے۔ مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مشکات شریف لے کر کلاس میں پڑھانے جا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت باقاعدہ نماز پڑھ کر خوشبو لگا کر حدیث پاک کا سبق پڑھانے جا رہے ہیں، اچانک دیکھا آسمان سے کوئی مخلوق آئی ہے اور سارے طالب علموں کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہی ہے۔ مولانا مسیح الامت جلال آبادی گھبرا گئے، حضرت نے گلی بدل دی تو وہاں پر بھی مخلوق آئی۔ مولانا کہاں جا رہے ہو؟ تم بھی تو طالب علم ہو۔ یہ حضرت مسیح الامت جلال آبادی کا واقعہ ہے۔ ادھر انتقال ہوا، کسی نے ان کے ساتھی مفتی محمود کو فون کیا، حضرت آپ کے ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ مفتی محمود صاحب نے فرمایا مجھے تو کل پتا چل گیا تھا، میں نے جنت کو خواب میں دیکھا، وہاں کرسیاں لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اگر بتی کی دھنی دی جا رہی ہے، لوبان کی دھنی دی جا رہی ہے، جنت کے لوبان کی پورے لوبان دھنی دے رہی ہے، ایک کرسی خالی ہے۔ میں نے کہا یہ کرسی کس کے لیے خالی ہے؟ فرمایا آپ کو پتا نہیں ہے، ہندوستان سے مولانا مسعود امت آ رہے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، 4 زانو بیٹھتے تھے، 2 زانو بیٹھتے تھے، 4 گھنٹے ادب کے مارے بیٹھتے تھے۔ فرمایا جب تقویٰ ہوتا ہے فرشتے بھی استقبال کے لیے آتے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنے کو چھوٹا بناؤ، اپنے کو بڑا مت سمجھو۔ عورت کے مزاج میں یہ بات ہو کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھے، اپنے دل میں بڑائی نہ آئے، اپنی چیزوں کی بڑائی بیان نہ کرے، دوسروں کو بڑا بنائے، جیٹھانی کو بڑا بنائے، دیرانی کو بڑا بنائے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، سب سے زیادہ ہم گرے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے استاد شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی میں بیٹھ کر 2 نصیحتیں کی تھی اور یوں کہا تھا بیٹے سعدی اس کو پلے باندھنا، گڑا لگانا، ایک تو اپنے آپ کو کبھی اچھا مت سمجھنا، دوسرا فرمایا کسی کو کبھی ذلیل مت سمجھنا، سب سے زیادہ اپنے کو ذلیل سمجھنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سارے مسلمانوں کو اپنے سے فی الحال اچھا سمجھتا ہوں اور غیر مسلموں کو بھی فی الحال اچھا سمجھتا ہوں۔ بہت ممکن ہے موت کے موقع پر اشرف علی کے پاس سے ایمان چلا جائے اور اللہ ان کو ایمان دے دے، ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی 3 دن پہلے بخاری شریف میں ایک روایت آئی، ایک صاحب جا رہے تھے، صحابہ نے فرمایا جنتی ہے، آپ نے فرمایا جہنمی ہے، حالانکہ بڑے بڑے عمل کرنے والا آدمی تھا۔ اچانک ایک صحابی ان کے پیچھے ہوئے، ان کو حضور نے جہنمی کہا، ان کو تھوڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے خودکشی کر دی، اپنے آپ کو مار دیا۔ اللہ تب صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو پہلے سے ہی اشارہ کر دیا تھا۔ اور بعض مرتبہ ایک آدمی بہت نیک ہوتا ہے لیکن موت کے موقع پر اس کے کسی گناہ کی سزا موت کے موقع پر ملتی ہے۔ ایک بات کا مضمون بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔
عام طور پر موتیں معاشرت کے بگاڑ سے بگڑ رہی ہیں، معاشرت کا بگاڑ، جھگڑا کر دیا، اپنے 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 شوہر کو اپنے سانس سے توڑ دیا، لڑائی کی، شوہر کا دل دکھایا، فرمایا معاملات بگاڑ دیے، پڑوسن کا دل ستایا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ مدرسے میں پڑھنے والے کو انعام سالانہ پر ملتا ہے اور سزا بھی سالانہ پر ملتی ہے، آئندہ مدرسے میں بتانا۔ انعام بھی موت کے موقع پر ملتا ہے اور کبھی کبھی سزا موت کے موقع پر ملتی ہے۔ وہ جتنی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی معمول ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں علماء کی ایک جماعت فرماتی ہے پڑوسی کو تکلیف دینے کے نتیجے میں موت کے موقع پر ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ۔ میری عزیز دلی بہنوں، اپنی زندگی میں اللہ کے کسی مخلوق کو تکلیف مت دو۔ وہ واقعہ یاد کرو، بایزید بستامی رات کے اندھیرے میں آئے اور کتیا کے بچے ٹھٹر رہے تھے تو انہوں نے ٹانٹ لا کر کتیا کے بچوں پر ڈالا، اللہ کے مخلوق کو سکون پہنچایا۔ رات کو سوئے ہیں، اللہ پاک خواب میں آئے اور کہا بایزید میری مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، ہم تمہارے بدلنے کا فیصلہ کریں گے۔ میری عزیز میری بہنوں، وہ فاحشہ عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو ولیوں کا سردار بنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں گئی۔ میری عزیز میری بہنوں، اپنی زندگی میں یہ مثال بناؤ، اپنے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کو تکلیف کر دو۔ اور سب سے بڑا حق شوہر کا حق ہے، شوہر کو دکھ نہ پہنچائے، اس کی کمائی کی جو ترتیب ہے پوزیشن کے مطابق چلے، دکھاوے پر نہ چلے، شریعت سنت پر چلے، ہمت رکھے۔ بچے کا رشتہ ہو رہا ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے، ہر موقع پر شریعت سنت کے مطابق۔ آج کل تو فیشن کا دور ہے، بس موقع ملا بچیوں کو بھی کبھی گاڑیاں ہاتھ میں دے دی، بچیاں گاڑیاں چلا رہی ہے، نہ معلوم اسی طریقے سے نہ معلوم چہرہ کھلا ہوا ہے اور اسی حالت میں بائک چلا رہی ہے۔ میری عزیز میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیویاں ہماری پاک مائیں گھروں میں رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت علی کو کہا علی میرے پاس آؤ، مجھے کچھ بات کہنی ہے۔ علی نے کہا فاطمہ کہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت تھی۔ فاطمہ جب گھر آتی تھی حضور کھڑے ہو کر فاطمہ کے پیشانی پر بوسا دیتے تھے اور اپنی سیٹ پر بٹھاتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے پاس جاتی تھی تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر ابا کے پیشانی پر بوسا دیتی تھی اور اپنے مسند پر اپنے گھر میں بٹھاتی تھی۔ فرما ایک مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا ہے، آپ مسجد کے ممبر پر آئے ہیں اور آپ نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے علی نے میری بیٹی کے ہوتے ہوئے فرمایا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا ہے، نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو آرام دیا اس نے مجھے آرام دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، ساری دنیا چاروں طرف بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہی اما عائشہ فرماتی ہے حضرت فاطمہ باتوں میں ایک ایک اداؤں میں حضور کے مشابہ تھی۔ میرے ابا یوں کھاتے ہیں، میرے ابا یوں چلتے ہیں، میرے ابا یوں انداز ہے ان کا، ہر چیز میں ابا کے مشابہ حضرت فاطمہ تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی کان مجھ سے قریب کرو، حضرت فاطمہ قریب ہوئی، آپ نے کوئی بات کہی تو دھاڑے مار کے حضرت فاطمہ روئی ہے، ازواج بھی روئی ہے، ساری پاک بیویاں بھی روئی ہے۔ لاڈلا نبی نے کوئی بات فاطمہ کو کہہ دی رضی اللہ عنہا، تھوڑی دیر کے بعد نے فرمایا بیٹی فاطمہ کان مجھ سے قریب کرو۔ جب کان قریب کیا تو حضرت فاطمہ مسکرائی، مجلس ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ کو کہا بیٹی یہ تو بتاؤ ابا نے کیا کہا تھا تو تم بہت روئی، اور پھر ابا نے کیا کہا تو تم ہنسی؟ فرمایا اماں جب تک ابا حیات ہے میں یہ بات نہیں کروں گی، ابا کے انتقال کے بعد میرے پاس آنا۔ ادھر حضور کی تنظیم ہوئی ہے، حضرت عائشہ نے قسم دے کر پوچھا بیٹی فاطمہ اب تو بتاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا اماں ابا نے یہ کہا تھا بیٹی
میں بہت جلدی دنیا سے جا رہا ہوں، تو مجھے فوراً رونا آ گیا، یہ نورانی چہرہ دنیا سے چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب انتقال ہوا ہے، قبر میں دفن کیا ہے، حضرت انس سامنے سے گزر رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا، انس تمہاری ہمت کیسے ہوئی، چاند جیسا مکھڑا تم نے مٹی میں چھپا دیا، اور روتے روتے کہا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالھا۔ انس میرے اوپر مصیبتوں کا اتنا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر مصیبتوں کا پہاڑ دن پر پڑتا تو دن رات ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے مجھے رونا آ گیا کہ میرے ابا دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ابا نے مجھے بلایا اور یوں کہا بیٹی مت رو، میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے گھر میں تم مجھ سے ملنے والی ہے۔ فرمایا مجھے ہنسی آ گئی، بہت جلدی ابا سے ملوں گی۔ حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا ہے، لیکن تب تک ہنسی نہیں ہے، مسکرائی نہیں ہے۔ ہاں فرمایا بس ابا کے غم میں دبلی پتلی ہو گئی تھی، جیسے ٹی بی کی مریضہ ہو ایسی پوزیشن ہو گئی تھی۔ انتقال کا وقت قریب آیا، علی کو کہا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ فرمایا میری ایک نصیحت یاد رکھو، فرمایا میں جب سے عمر لائق ہوئی ہوں کسی غیر محرم پر میری غلط نگاہ نہیں کرتی، اور کسی غیر محرم کی غلط نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی۔ آج ہماری تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں بچیاں گھروں سے اڑ رہی ہے، گھروں سے اڑ رہی ہے۔ افسوس افسوس صد افسوس، غیرت کے مارے زمین میں ڈوب جائے۔ جو بچی اپنی ماں کا دامن ہٹا کر کہیں نہ جائے، وہ بچی الٹ کر کے ابا کا تنگل رہے ہیں، اب بیٹی آ جا، بیٹی آ جا، امی رو رہی ہے بیٹی آ جا، بچی کہہ رہی میں تم کو پہچانتی نہیں ہو، یہ کون سے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ میری عزیز بہنوں، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، بغیر تربیت کے دنیا سے چلے گئے، کل یہی بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے اور یوں کہیں گے کہ اللہ جو سزا ہمیں دینی ہے دگنی سزا میری ماں کو دے دے۔ میری ماں نے مجھے پردہ نہیں سکھایا تھا، میری ماں نے مجھے مہمان نوازی نہیں سکھائی تھی، میری ماں نے مجھے تقویٰ نہیں سکھایا تھا۔ یہ بات بھول جاؤ کہ پیسوں سے ملے گا، خدا پاک کی قسم آج اللہ کی پکڑ اور اللہ کی مدد حاضر ہے۔ نیکی کرو اور اللہ کے مدد کے واقعات گھروں میں دیکھو، اور سزا کرو، غلطی کرو اور خدا کے پکڑ کی شکلوں گھروں میں دیکھو۔ میں تو طلبا سے کہتا ہوں کہ دنیا میوزیم ہے، یا تو اللہ کی مدد کو دیکھو، ماں کے قدموں میں جا کر ماں کی دعائیں لے کر آؤ اور اللہ کی مدد کا نظارہ دیکھو، یا تو ماں کو تماچا مار کر کے آؤ اور اللہ کی سزا کا نظارہ دیکھو۔ اب میری عزیز دینی بہنوں، ہم اللہ کی پکڑ کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بھی ڈراؤ، کام گزاری لو۔ بیٹا تم کاروبار پر گئے تھے، ظہر اثر تو تمہاری نہیں چھٹی، بیٹا تم نے اشراق پڑھی ہے نہیں پڑھی، مسجد وال جماعت میں بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے، اور نام کا پردہ نہ ہو۔ یہ سب ڈھونگ ہے کہ مولانا سے پردہ ہے، خاتون سے پردہ نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ دل کا پردہ کرے، دل کا پردہ، دل کا پردہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون پر صرف غلام کی نظر پڑ گئی تھی، اور ہارون رشید جب کمرے میں آئے ہیں بیوی رونے لگی اور کہا بادشاہ سلامت میرے سر کے بال کاٹ لو۔ ہارون رشید نے کہا تم کیسی بھول جیسے لگو گی، اچھا نہیں لگے گا۔ فرمایا میرے بال کے اوپر ایک غیر محرم کی نظر پڑی ہے، اگر میں ان بالوں کو لے کر قبر میں جاؤں گی قبر کے فرشتے مجھے پکڑ لیں گے۔ میری عزیز دینی بہنوں، میں ان بچیوں کو کہتا ہوں جو ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن بالغ ہے، اور سبق بری میں اپنی بچیوں کو کہتا ہوں کہ میری عزیز بچیوں، تم رتی کی ٹوکری نہیں ہو، تم بنگار نہیں ہو، تم لوہا نہیں ہو، تم سونے کا خزانہ ہو۔ جس کی مرضی میں آیا اشارہ کر لے، جس کی مرضی میں آیا میسج کر لے، جس کی مرضی میں آیا بات کر لے، تھوکے ایسی زندگی پر، ایسی بے شرمی پر تھوکے۔ ہماری زندگی کی تاریخ میں ہو کہ دنیا سے جا رہے ہو تو ہم اپنے بچوں کو کہیں بیٹا میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، بیٹا میں نے کبھی فرمایا کبھی میں نے خیانت نہیں کی۔ میری عزیز میری بہنوں، عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے شادی سے پہلے اپنا نظام بگاڑو گی یا بگاڑو گے تو شادی کی لذتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔
20 سال کے بعد گھروں میں جنید بغدادی پیدا کرنے ہیں تو شادی سے 7-8 سال پہلے اپنے آپ کو احتیاط میں رکھنا شروع کرو. کام سے کام میں رہو، نماز میں رہو، مطالعے میں رہو، تقوی میں رہو، ماں کی خدمت میں رہو، چچا کے لڑکے سے پردہ کرو، ماموں کے لڑکے سے پردہ کرو. یہ کون سی چیز ہے؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، چچا کا لڑکا آ گیا اور چچا کی لڑکی کہتی بھائی گھر میں آ جاؤ چائے پی لو. وہاں چائے پلانا آپ کو جہنم میں لے جائے گا. آپ یہ کہہ دیجیے ابا نہیں ہے، ابا آئے جب گھر میں آنا ہے، ابھی نہیں آنا. اللہ کے رسول کی 5 بیویوں کو کہا گیا تمہارے دروازے پر کوئی آئے لچکدار آواز میں جواب مت دو، تمہاری آواز میں کڑک ہونی چاہیے. وہ مائیں خود کیا آنسو روئے گی جو شادی سے پہلے بچیوں کو بڑے موبائل دے کے دے دیے. میں کہتا ہوں کوئی بچی بھاگ جاتی ہے، میں نے کہا وہاں مت دیکھو، کوئی دوسرے پترے نہ اڑ جائے اس کو دیکھو. دوسرے ایک پترا اڑا ہے، جو دوسرے پترے باقی ان کو سنبھالو جن کی کہانی ابھی نہیں آئی. میری عزیز میری بہنوں، میرے سامنے کی کارگزاری ہے. ایک لڑکا غلط عادت میں مبتلا ہو گیا تھا، ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہے، تب بھی آدیواسی لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. فرمایا اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک بچی شادی سے پہلے غلط عادت میں ملوث ہو گئی تو 70 سال کے ہو کر بھی عادتیں نہیں جاتی. ہماری زندگی کے اندر میں پہلے سے جیسے ہم چوری نہیں کرتے، سور کا گوشت نہیں کھاتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی حرام سمجھے کہ ہمارا غیر محرم گویا کہ ان سے مکمل ہمارا قرضہ ہے. میری عزیز دینی بہنوں، ماشاءاللہ تم اہتمام کے ساتھ جمع ہوئی ہو، میری بہنیں ہو اور بڑی عمر والوں کے لیے میں ان کا بچہ ہوں. میری عزیز دینی بہنوں، اپنے گھر کے ممبران کو جیسے میں بات کرتا ہوں ویسے میں نے آپ کو بات کی ہے، لیکن یاد رکھو گھروں میں حالات جو آئے ہیں، حالات کا حل یہ ہے صدقہ کرو. کسی کا دل دکھایا ہے، ایک واقعہ کہوں، ایک صاحب نے کسی کے پاس سے 60 روپئے غصب کر لیے، زبردستی لے لیے، چوری کی، دل لوٹا، اس کا دل توڑا. دل میں اللہ نے ڈالا مچھلی خریدی، زندہ مچھلی آئی، اس نے اس کی انگلی کو منہ میں لیا، انفیکشن ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا انگلی کٹا دو، آگے انفیکشن بڑھا، پھر ہاتھ کٹاؤ، آگے انفیکشن بڑھا، آگے ہاتھ کٹاؤ. اللہ کے ولی کے پاس گئے، اللہ کے ولی نے کہا تم نے کسی کا دل دکھایا ہے. فرمایا میں نے ایک آدمی کے پیسے لیے تھے، جا کر کے ادا کرو. اس کے پاس گئے اور کہا بھائی آپ کا دل دکھا تھا. کیوں دل نہ دکھے؟ میں بچوں کے لیے کمائی کر کے لے جا رہا تھا، آپ نے میرا دل دکھایا تھا. فرمایا 60 روپئے دینے آیا ہوں. جو ہوئی دیے، انفیکشن وہاں ختم ہو گیا، آگے زہر نہیں گیا اور وہی اس کا بدن تندرست ہو گیا. میری عزیز بہنوں، اگر تمہیں خوشحال رہنا ہے مخلوق کو ہنساؤ. جی فرمایا اپنے بچوں کو بھی کہو بچوں بیٹا معاف کر دو، کسی نے ستا اور دیکھو، کسی نے رشتہ توڑا ہے رشتہ جوڑو، کسی نے نہیں دیا ہے اسے دو، جس نے ظلم کیا ہے اس کو معاف کرو. آج مسلمان کا دل اتنا چھوٹا ہو گیا، کسی نے رشتہ توڑ دیا 10 سال سے نہیں توڑتا. ہاں 10 سال تک دل میں لے کر گھومتے رہو. ایکسیڈنٹ ہوا تھا 10 سال پہلے اور اب تک دل میں ہے، میری گاڑی پرانی دیوار سے ٹکرائی تھی، وہ شیشہ ٹوٹا تھا. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی بات نہیں. ابھی صبح رشتہ ٹوٹا، سمجھدار عورت وہ ہے اسی وقت جس نے رشتہ توڑا ہے خبر دینے کے لیے گھر آیا، اس کو کہا بھائی مت جانا. بچے کو کا بیٹا آئسکریم لیا، بھائی کو دے دو اور محبت سے کہا بھائی یہ تو تقدیر کی بات ہے، میری بچی کا اللہ تم دعا کرنا اللہ اچھا رشتہ دے دے. مسکراتے چہرے سے روانہ کیا. کالونی میں بات پھیل جاتی ہے، فلانے کا رشتہ ٹوٹ گیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو آئس کریم کھلائی. سب گھروں سے آواز آتی ہے ارے وہاں اپنے لڑکے کا رشتہ کرا لو. ایسے باخلاق لوگ کہاں ملتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی سکھی رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی سکھی رہتے ہیں. ورنہ کورٹ کے حوالے ہوئے تو پھر کہتے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، یہ تو کورٹ والے ہیں. تو بچے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں. ہمارے ابا کی سخت دینی کی وجہ سے ہمارے بھی رشتے نہیں ہوتے. ماں باپ دیندار ہوتے ہیں، ماں باپ کی دینداری کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے. میں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. میری عزیز دینی بہنوں، 5 وقت آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہے. صفائی بہت ہے اور خصوصاً ہماری قوم میں، میری قوم عموماً قوم میں کاج صاف کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے پانی کا اسراف ہوتا ہے. پانی کسی کے جان بچانے کے لیے، پتھر دھونے کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ دھو رہے ہیں مجبوری میں آپ دھوئیے، ورنہ خدا پاک کی قسم پائے پائے کا جواب دینا پڑے گا.
میں تو اپنے گھر کی مستورات کو کہتا ہوں، میں کہہ کر اب چھڑ گیا، کل مجھے مت پکڑنا. میں کہہ دیتا ہوں اگر تم زیادہ پانی خرچو گے، خدا کی قسم ایک قطرے کا حساب دینے کی گنجائش اپنے پاس نہیں ہے. تم دے دینا حساب خدا کے وہاں. بڑا مشکل معاملہ ہے میری عزیز بہنوں. یہ دیواروں کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے. ارے جھونپڑی میں سے خوشبو آتی ہے، جھونپڑی میں سے ایسی جھونپڑیاں. شاہ القادر رائے پوری کو کسی نے کہا حضرت میں نے بنگلہ بنایا ہے، حضرت دعا کے لیے آئیے. کہا ٹھیک ہے بیٹا دعا کرا لیتے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا بیٹا ہمارا تو جی چاہتا ہے جھونپڑی ہو، ٹوٹی چار پائی ہو، اور اوپر سے بارش کے زمانے میں پانی ٹپک رہا ہو. اندھیری رات میں بیوی کہے مولانا پانی ٹپک رہا ہے تو میں بیوی کی چارپائی ادھر سے ادھر کروں. ایک بچہ کہے ابا میں بھیگ رہا ہوں، میں بچے کی چارپائی ادھر سے ادھر کروں اور میں گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤں اور میرے اللہ کو کہوں میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹوٹی چارپائی بھی دی ہے، یہ تیرا شکر ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. فرمایا کہ حضرت معلمی اصحاب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، مولانا سجاد نعمانی کے والد ماجد کے شعر، اللہ اللہ کی آواز جن کے دلوں سے آتی تھی اور اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا تھا. میری عزیز بہنوں کرو صفائی لیکن اعتدال میں کرو، زیادہ پانی خرچ مت کرو. اپنی بچیوں کو یہ ایکٹیوا پر مت بٹھاؤ، بٹھانا بہت آسان ہے. فرمایا لیکن مولانا لوگ نہیں بٹھائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ میں بٹھاؤں گا میری بچی پر کسی کی نظر پڑے گی اور کل خود حوالے ہوگا تو میں بھی تھک جاؤں گا. بیٹی کے پیچھے پیسوں کا بے وہاں خرچ ہے اور اس کے پیچھے حالات ہے، اللہ پکڑیں گے. یہ شیطان اور ناپاک جناتوں کو جلات بنا کر اللہ نے ہمارے پیچھے مسلط کیا ہے. ہم صحیح چلیں گے، فرشتے ہمارے سپورٹ میں آئیں گے. تقوی سے رہو، تقوی سے رہو، تقوی سے رہو. اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. میری وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، بچیوں جن کا رشتہ ہوا ہے، صرف رشتے میں ایک مرتبہ فرمایا دیکھنے کی اجازت ہے، آگے باتوں کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ریئیکشن یہ آتا ہے لڑکے کے دل میں یہ آ جاتا ہے وہ رشتے والی لڑکی مجھ سے اتنی بے تکلف بات کرتی ہے تو چچا کے لڑکے سے بھی بات کرتی ہوگی. پھر معلوم دل میں شیطان بدگمانی لاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میرے پاس ایک لڑکا آیا، مولانا میں نے جس بچی سے رشتہ کیا ہے اس کو میں نے خبر نہیں دی کہ تو بات کر. اس نے کہا جب تک اللہ اجازت نہ دے وہاں تک بات نہیں کروں گی. وہ لڑکا کہہ رہا ہے مولانا میرے گھر میں اللہ پاک راضیہ بسریہ دے رہے، اتنی پابند عورت. آج ہر مرد یہ چاہتا ہے میرے گھر میں تقوی کی پابند عورت آئے تاکہ میرے گھر میں چاہے چور بھی ہوگا ایسی عورت کو چاہے گا، شرابی بھی ہوگا تو ایسی عورت کو چاہے گا. ورنہ فیشنیبل عورتوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے. فرمایا ننگی عورتوں سے یورپ پورا بھرا ہوا ہے. آج ایسی عورتوں کی ضرورت ہے جن کے لباس سے تقویٰ ٹپک رہا ہو، حیا ٹپک رہی ہو. وقت چونکہ زیادہ اجازت نہیں دے رہا ہے، مختصر میں کہہ رہا ہوں 5 وقت نماز کا اہتمام کرو. اور میں کہتا ہوں کہ تم لوگ عاملوں کی بات دھیان سے سنتے ہو، کسی علاج والے کے پاس جاتے ہو دھیان سے. حقیقت یہ ہے علماء کی باتیں دھیان سے سننی چاہیے، وہ دیسی باتیں بتاتے ہیں جس میں خرچ نہ ہو کام ہو جائے گا. میرے پاس ایم پی کا ایک بچہ پڑھتا تھا، اس نے کہا مولانا میرے ابا شراب پیتے. روتے روتے میرے سامنے کہا، میں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تہجد ہے، مت رو بیٹا مت رو، ہمارے پاس تہجد ہے، 1 مہینہ رو، چاہے تیرا باپ ایم پی رہنا ہے. 1 مہینے تک وہ بچہ رویا. 1 مہینے کے بعد وہ آیا ہنستا ہوا، مولانا میری امی کا فون آیا. امی کہتی بیٹا خوش ہو جا، ابا نے توبہ کر دی، گاڑی بھی رکھنا شروع کر دیا. اور بیٹا تیرے ابا جو ہے پہلوان تھے لیکن اب مسجد اور جماعت میں بھی بیٹھتے ہیں، پہلوانی بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے اور بیٹا شراب بھی چھوڑ دی ہے. جو بچہ فارغ ہوا لینے آئے، پہچاننا مشکل تھا کہ یہ آدمی کبھی شراب بھی پیتا ہوگا. آج وہ باپ میں جب جاتا ہوا جیل میں تو وہ باپ مجھے گلے مل کر روتا ہے، مولانا میرے بچے کی دعا نے مجھے بدل دیا. میری بہنوں تمہارے آنسوؤں میں خدا پاک کی قسم تاثیر ہے. ایک مثال دے کر بات ختم کروں. کسی کی زمین میں پیٹرول کا کنواں ہو لیکن وہ بھیک مانگتا ہے، کسی نے کہا بھیک مانگ تیری زمین میں پیٹرول نکلے گا اور تیرا پیٹرول نکلنے سے تیری نسلیں بنے گی، گھر بنے گا، اتنی گاڑی آئے گی. تیرے زمین میں سونے کی کان ہے، ذرا اس میں سے سونا نکال. اس نے نکالا تو واقعی پیٹرول نکلا. میری بہنوں اسی طرح میں کہتا ہوں ہم سب فقیر ہیں لیکن ہمارے دل کے کونے میں اللہ کا تعلق چھپا ہوا ہے. استغفار کی بورنگ لائن لگا دو اور نہ معلوم کسی بچی کے دل میں پانی بہت جلدی آئے گا.
کسی کی زمین میں 3 فٹ پر پانی آتا ہے تو کسی کی زمین میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں لاکھوں مرتبہ استغفار پڑا لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور ایسے بھی لوگ ہیں کچھ دیر پڑا تو سامنے کسی مخلوق نے آ کر کے کہا آپ مت گھبرائیے، سفر میں آپ کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کے ساتھ لگا دیا ہے۔ میری عزیز کی بہنوں، اللہ کا نظام سمجھو، اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کمپیوٹر کو سمجھتے ہو بھلے سمجھو، کمپیوٹر منظم اللہ کا بنا ہوا ہے۔ 5 وقت نماز کا اہتمام کرو، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف مت دو، کسی کو ستایا ہے رات ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگو، شوہروں کو دین کے کام میں تعاون کرو، 1000 مرتبہ پابندی سے استغفار کرو اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو اور لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھو، 500 پاری کی تصویر لے آؤ، آٹومیٹک تم فلٹر ہو جاؤ گے۔ اور جب تم زیادہ درود پڑھو گے اللہ سے جائے گا یہ بولو یہ مت بولو، یہ کام کرو یہ مت کرو، یہاں جاؤ یہاں نہیں جانا آپ کو، اب بازار سے گند آئے گی، گند بدبو آئے گی، جی فرما کیا ہو گیا؟ پہلے میرا دل بازار میں لگتا تھا، درود کی برکت سے اب بازار سے گند آتی ہے، اور شوہر کو عورت کہے گی مجھے گھر لے چلو میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ مجھے میرٹھ سے ایک عورت کا فون آیا بھائی کا، مولانا میری اپنی حج میں جاتے ہوئے روتی ہے، بیٹے میں شادی کے بعد سے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، دیسی دواؤں سے میں نے کام کیا ہے، اللہ نے بڑا باپردہ بنایا، مولانا میری نظر وہاں لوگوں پر اچانک پڑ جائے گی، لوگوں کی نظر ہمارے اوپر پڑے گی۔ بچے نے کہا مولانا میری ماں کو تسلی دو، میں نے کہا اب ماں یہ تو مجبوری میں آپ کو جانا ہے اور یہ تو جانا پڑے گا، ایسی بھی عورتیں دنیا میں موجود ہے۔ ایک گھر کی کارگزاری سناؤ، ماں اپنی بچی کو لے کر شادی کے کپڑے لینے کے لیے بازار میں گئی تو بچی ماں کے پیچھے چھپ کر کہہ رہی ہے امی یہ مت کہو کہ میری شادی ہونے والی ہے، مجھے شرم آتی ہے امی، ایسا مت کہو، اور تمہیں جو لینا امی لے لو، چلے گا امی مجھے شرم آتی ہے مجھے لے چلو۔ ہائے ہائے، اس بچی کا باپ مجھے جو سنا رہا تھا جیسے جنت کی باتیں سنا رہا ہو، اور باپ اتنا خوش تھا مولانا میری بچی کو اللہ نے اتنا نیک بنایا ہے۔ آج ہر باپ ایسی بچیوں کے لیے تڑپتا ہے، ہر شوہر ایسی عورتوں کے لیے تڑپتا ہے۔ اپنے کو ہوشیار نہ سمجھے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، جیسے ایک شرک کرنے والا بھٹکا ہوا ہے اس کا بھٹکنا زیادہ ہے، ہمارا بھٹکنا بھی زیادہ ہے، ہمارا بھٹکنا اور طریقے سے ہے لیکن ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ شریعت اور سنت کو اپنے گھروں میں لاؤ، اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے۔ اللہ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر دعا کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے، دعا سے پہلے 2 باتیں کروں گا۔ ایک یہ کہ اگر کسی بہن کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ ہو تو میری بہن کینے کو صاف کر دے، کینے کے ساتھ نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ مجمع کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری بہنوں جب بھی اللہ سے مانگو یقین کے ساتھ مانگو، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس 100 روپے لینے آتا ہے تو اس کو یقین ہے 100 روپے دے گی، نہیں ہوگا تو میری امی ادھر ادھر سے ملا کر دے گی، اللہ تو سخیوں کا سخی ہے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، رضي الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، يا مغيث أغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا۔ اللہ پاک تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ کیوں نہ آئے، یہ سب فقیروں کا ٹولہ ہے، ہم فقیر ہیں تیرے، ہمارے بچے تیرے فقیر ہیں، ہمارے ماں باپ تیرے فقیر ہیں، ہمارے دادا دادی تیرے فقیر ہیں، اے مولا ہمارے پوتے پوتی تیرے فقیر ہیں، دنیا کا ذرہ ذرہ تیرا محتاج ہے، تو اکیلا غنی ہے، تو اکیلا صمد ہے۔ پیارے اللہ آج تک جو ملا ہے تیرے دربار سے ملا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ تیری قسم آج تک ہم کبھی اپنی ماں کے سامنے نہیں بولے، یہ سمجھ کر کے میری ماں نے مجھے جگہ ہے، میری ماں نے مشقتیں اٹھائی ہے، اپنے پیٹ میں رکھنے کی جننے کی تکلیف اٹھائی ہے، اور خون کو دودھ کی شکل میں بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہ پاک جب ماں کے سامنے نہیں بولے اور ماں کو ناراض نہیں کیا، ماں کی تمنا کو پورا کیا ہے، تو تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پیارے ربا ہم تجھے کیوں ناراض کریں گے، لیکن بھول ہو گئی، شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا، نفس نے ہمیں پھنسا دیا، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی۔ گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں،
پیارے اللہ کیا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے؟ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے ایک بچے کے کپڑے میلے ہو جائے بلکہ پیشاب پخانہ کپڑے میں کر لے، گند آنا شروع ہو جائے تو اس بچے کو کوئی یاد نہیں آتا، اس کو اپنی امی ہی یاد آتی ہے۔ وہ بچہ اپنی چچی کے گھر نہیں جاتا، وہ بچہ اپنی ممانی کے گھر نہیں جاتا، وہ بچہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتا، وہ بچہ اپنی امی کے اپنے بہن کے گھر نہیں جاتا۔ وہ بچے کو پتا ہے میری ماں مجھے بلائے گی، وہ امی کے دروازے پر آتا ہے اور معصومانہ کہتا ہے امی، او میری پیاری امی، ماں تکی حالی ہو، بیمار چل رہی ہو، کمزور ہو چکی ہو، تب بھی اپنے لال کی آواز سن کر دروازے تک آتی ہے اور کہتی ہے میرے لال کیا ہوا؟ بچہ کہتا ہے امی مجھے میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، امی میرے پیشاب پاخانہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ امی نے دھکا دے دیا ہو، جا چچی کے گھر جا، ممانی کے گھر جا، بھائی کے گھر جا، کبھی نہیں کہتی۔ وہ اپنے بچے کو باتھ روم لے جاتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، نہلاتی ہے، سرما لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے اور کہتی ہے جا میرے لال میلے مت کرنا۔ بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے، بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے۔ ربا ماں تو تھکتی بھی ہے پھر بھی اپنے بچے کو دھکا نہیں دیتی۔ کیا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے؟ او میرے پیارے اللہ تیرے پیار کے تذکرے قرآن میں نہ ہوتے تو ہم نہاتے، تیرے حدیث پاک میں نبی نے تیرے کرم کے تذکرے میں کیے ہوتے تو ہمیں ہمت نہ ہوتی۔ ہم تیرے نبی نے کہا اور تو نے بھی کیا کہا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو تو صحیح، تمہاری پکار کو جنگل میں نہ سنو تو کہنا۔ ہم تیرے گھر آئے ہیں اللہ پاک، گندے ہو گئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہماری بہنیں بڑی مبارک ہیں، اس میں بڑی عمر کی بہنیں بھی ہیں، اے اللہ نمازوں میں ایسی بہنیں بھی ہوگی سالوں سے جن کی تہجد نہیں چھوٹی، ایسی بہنیں بھی ہوگی مولا جو اپنے شوہروں کی بڑی فرما بردار ہے اور شوہر کا دل ان عورتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہے۔ مولا ایسی بہنوں جو اس عمل کا واسطہ، اور ایسی عورتیں بھی ہوگی جنہوں نے چپ کے غریب عورت کے گھر میں راشن پانی پہنچایا ہے، اپنی غریب بہن کی قدر کی ہے، اپنے غریب گویا کہ اپنے غریب دیرانی اور جیٹھانی کی بھی قدر کی ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اے اللہ کسی بھی بندی کے نیک عمل کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما۔ میری قسم ہم تجھے منا کر کے رہیں گے، ہم تجھے منا کر کے رہیں گے۔ اگر تو نہیں مانا ہماری موت خراب ہے، ہمارا حشر خراب ہے، ہماری قبر میں خطرے ہیں، مولا ہمارا مسئلہ مرنے کے بعد کا ٹھہرا ہے، مان جائیے آپ، مان جائیے آپ، مان جائیے آپ، مان جائیے ربا، مان جائیے۔ تماچا مت ماری ہمیں، تیرا تماچا ہمیں مار دے گا، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ارے ایک مکھی کاٹ لیتی ہے تو ریئیکشن ہو جاتا ہے، ایک کانٹا چپ جاتا ہے پوری رات نیند نہیں آتی۔ اے اللہ پاک گندے ضرور ہے پھر بھی تیری ذات کو ایمان لائے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ رہو تم، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہے۔ اے اللہ پاک ہم گواہی ان تیری کتابوں پر ایمان لائے، تیرے فرشتوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، بعض فاضل موت پر ایمان لائے۔ اے اللہ پاک تو ہم سب کو معاف فرما، اے مولا ہم سب کو توفیق دے دے، تیری توفیق کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تو نے توفیق دی ہے تو حضرت سلمان ایران سے آئے ہیں، بلال حبشہ سے آئے ہیں اور مسجد نبوی کے مؤذن بنے ہیں، معراج میں حضور کے آگے آگے ہیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک بریانی کی لذت چکری، اچھے اچھے چکریاں کھا لی، اچھے اچھے بستر کے مزے لے لیے، ایسی کی لذت لے لی، بس اللہ پاک تیرے ذکر کا مزہ عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، اے مولا اشراق کی لذت عطا فرما۔ مائیں ایسی ہو جب رات میں رو رہی ہو، تڑپ تڑپ کر رو رہی ہو تو 5-6 سال کا بچہ اٹھ کر کہے میری امی تو کیوں رو رہی ہے، پیٹ میں درد ہے؟ امی کہے نہ بیٹی مجھے کوئی درد نہیں ہے، لیکن تیری امی کو قبر کی اندھیری کوٹری رلا رہی ہے، بیٹی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اے اللہ پاک آٹومیٹک ایسی ماؤں سے بچیوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اے اللہ پاک
ہم سب کو نیک بنا، تقویٰ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، الہیت عطا فرما، صفات حسنہ سے مزین فرما، تمام صفات سیئہ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین بہت کچھ مانگنا ہے، اے اللہ کیوں نہ مانگے؟ ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم داتا کوئی نہیں۔ جو ملا ہے تیرے در سے ملا ہے، تو تنے تنہا رب ہے۔ ہم نے فرشتوں کو بڑا نہیں مانا، ہم نے آسمان کو بڑا نہیں مانا، ہم نے سمندر کو بڑا نہیں مانا، ہم نے تو تجھے بڑا مانا ہے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ صحابہ جیسا ایمان عطا فرما، تقویٰ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری ایک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پوری امت مسلمہ کی آگے سے، دائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ حضرت نے جتنے خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جا رہے دوبارہ پھر آئیں گے، الہی جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما کوئی اور رضائے تو محبت و معرفت خود دلے، تمنا دل سے رخصت ہو گئے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔